ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کھڑے ہو کر کہے کہ دیکھو ابراہیم کو تو خلیل بنایا، مجھے تو یوں ہی بندہ بنا دیا، استغفر اللہ۔ ہے نا، کوئی بڑے بڑے سرفرے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ بھی بکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسے ایسے سرفرے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ بیدر کے ایک مفتی سے کسی نے مکے سے سوال کیا کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ بات کہی جو تذکرۃ الرشید میں لکھی ہوئی ہے کہ آج ہدایت موقوف ہے رشید احمد کی اتباع پر، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اب سوال پوچھنے والے نے سعودی سے اتنا پوچھا تھا، جواب دینے والے مفتی کو، مفتی تھا جواب دینے والا بیدر کا، اس کو چاہیے تھا وہ صحیح غلط جو کہنا تھا کہہ دیتا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کو تو جواب دیتے نہیں بن پڑی، کیونکہ بات ہی ایسی غلط تھی، کتاب میں بات ہی ایسی غلط لکھی تھی کہ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا تھا انسان، کیونکہ اللہ نے اتباع کا حکم حضور کی اتباع کا حکم اور نجات حضور کی اتباع پر موقوف ہے۔ ہر ایرے گہرے تو خیرے کی اتباع تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کہنے والے نے کہہ دیا، لکھنے والے نے لکھ دیا، اور جب جواب دیتے ہوئے بن نہ پڑی تو انہوں نے کیا کیا، اس مفتی نے بدبخت نے ایک جو اس کے پاس بیٹھا ہوا آدمی تھا اس نے اس کو فون دے دیا، اور اس کو فون دیا تو اس نے اللہ کو گالیاں دینی شروع کی، کلپ پورے ملک میں گھوم رہی ہے، مسلمان کہلانے والا، اور معاذ اللہ دیوبندی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے۔ میرے پاس شاید ہمارے نوجوانوں کے پاس وہ کلپ موجود ہے، میرے پاس بھی آئی تھی، میں نے بھی اس کو سنا، مجھ سے سنا نہیں گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ دیوبندی حضرات اب دھیرے دھیرے ایسا لگتا ہے کہ کھل رہے ہیں، اور مجھے یوں لگا کہ یہ آج کل کوئی پہلی بات نہیں ہے، انہوں نے تو آج زبان سے کہی ہے، یہ پہلے کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ یہی رشید احمد گنگوئی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور خلیل احمد امبیٹوی نے بھی لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں ان کا حال ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ جاؤ زبردستی لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی جاؤ لڑائی جھگڑے کی بات تم سمجھو تم جانو، ہم تو اپنا کام کر چکے۔ تو ایسے بھی سرفرے لوگ ہیں، حالانکہ اس کو جواب دینے کے لیے مجھے لوگوں نے بیدر بلایا تھا، 6 تاریخ کو میرا پروگرام بھی تھا، لیکن اچانک میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، بہرحال پروگرام تو ہوا وہاں۔ تو یہ سب حالات ہیں کہ ایسے ایسے بھی سرفرے، اس نے اللہ کو گالیاں دیا، استغفر اللہ، اور جو خدا ماں بہن سے پاک ہے، ماں بہن کہہ کر گالی دی، حجر اسود کو گالی دی، کعبۃ اللہ کو گالی دی۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ مالیگاؤں کے دیوبندی حضرات کو بھی کم سے کم سوچنا چاہیے کہ جس خدا کے ٹکڑوں پہ وہ پلتے ہیں، کم از کم اب تو کفر کا فتویٰ تھی ان پہ، اللہ کو گالیاں، کل تک اولیاء اللہ کو گالیاں دے رہے تھے تو سب کو اچھا لگ رہا تھا، اب اللہ کو گالی دی، اور ہے یہی بات، جو ولی اللہ کا دشمن ہوگا وہ اللہ ہی کا دشمن ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اسے کھلنا ضرور ہے۔ یہ پردے میں چھپے تھے، آج اوپن ہو گئے، اللہ نے ننگا کر دیا ان کو۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ اہل حدیث غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ بھی خوب ان کا بینڈ بجا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملے گا تو اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا کہ اللہ کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہیں، تاکہ میرے نوجوانوں کو پتا چلے کہ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں اور بڑے بدبخت ہیں۔ دیکھو بس اتنا یاد رکھو کہ یہ جو ہمیں اہل سنت و جماعت کا مسلک ملا ہے نا، یہ صحابہ سے اور حضور سے ملا ہے، بس اسی کا دامن پکڑے رہو اور دعا کرو کہ اللہ اسی پہ موت عطا فرمائے۔ اس پہ گئے تو کامیاب ہے، ورنہ یہ سب جو ہے انگریزوں کی اپج ہے، اور یہ سب انہی کا مرہون منت ہے، یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو لوگ ایسے بدبخت ہی پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ بھی سوال کرتے ہیں، تو کوئی کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے نہیں بنایا خلیل،
موسیٰ کو کلیم بنایا، مجھے نہیں بنایا کلیم؟ ایسا ہو سکتا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، اسے معلوم ہے کون کیا ہے۔ ارے جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب بھی وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے، پھر امتحان کیوں لیتا ہے؟ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ بندوں کو پتا چلے کہ جس کو خلیل بنایا تو یوں ہی نہیں بنایا، جسے خلیل بنایا تو بہت جانچ کر کے خلیل بنایا، اور وہ تمہارے بس کا ہی نہیں ہے، جو وہ کر گزرے وہ تمہارے بس کا ہی نہیں ہے، تم کر ہی نہیں سکتے۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنا الگ بات ہے، اور جب قدرت امتحان لینے پر آئے، خدا امتحان لے تو پھر امتحان دے دینا، یہ صرف اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ اور اس نے کہا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، اور اللہ کے جو جتنا قریبی ہوگا اللہ اس کو اتنا زیادہ آزمائے گا۔ اس لیے دیکھو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب حضور علیہ السلام ہے، کتنا آزمایا، کتنا آزمایا، کانٹوں پہ چلوایا، مکے میں کانٹوں پہ چلے نا، پتھر برسائے گئے، 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں قید کیا گیا، حضور کے گھر کے بچوں نے درخت کی چمڑیاں چبائی، درخت اونٹوں کی چمڑیاں چبائی، درخت کی پتیاں کھائی۔ آزمائش یا آزمائش ہے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں مجھے جتنا آزمایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو بھی آزمایا نہیں گیا، اور حضور کے بعد نبیوں میں سب سے زیادہ کوئی آزمائے گئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اسی لیے ان کا مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ایک شخص تھا جس کا نام نمرود تھا، اور نمرود کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی۔ یہ نمرود وہ انسان ہے جس کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی تھی، پوری دنیا پہ یہ حکومت کرتا تھا، حکمراں تھا، لیکن جب اللہ نے حکومت دی تو مغرور ہو گیا، غرور اور تکبر اس میں آ گیا۔ تو جانتے ہیں جب بھی انسان نعمت پانے کے بعد مغرور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اچھا نمرود کی عمر کتنی ہوئی؟ نمرود کی عمر 1000 سال سے کچھ تجاوز کر گئی۔ اللہ نے بڑی لمبی عمر اس بدبخت کو دی تھی۔ یہ ایک بات ہے، مومن کی لمبی عمر مومن کے لیے رحمت ہے، اور کافر کی لمبی عمر اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ تو نمرود جو تھا حکومت کرتے کرتے خدا ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی اس نے کہلوایا، اس نے کہنا شروع کیا کہ میں رب ہوں تمہارا اور مجھے خدا مانو۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بحث، تو ایسا ہوتا ہے اکثر کہ جس کے پاس حکومت ہو، دولت ہو، مال و منال ہو تو لوگ اسی کی گانے لگتے ہیں، اسی کی بجانے لگتے ہیں۔ اب نمرود نے کہا میں خدا ہوں، جب کہا کہ میں خدا ہوں لوگوں نے اس کو خدا کہنا شروع کیا، پھر اس نے 90 خدا بنائے، 1-2 پہ بس نہیں کیا، نمرود نے 90 خدا بنائے، 90 ستاروں کی شکل میں الگ خدا، سورج الگ خدا، چاند الگ خدا۔ اب اتنے سارے خداؤں کو ایک بندہ پوجے گا، عبادت کرے گا تو رہے گا کہاں؟ ایک خدا کی عبادت انسان صحیح سے نہیں کر پاتا، وہ اتنوں کو کہاں پوچھتے بیٹھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نالین کے صدقے ہم پر بڑا کرم فرمایا کہ ایمان کی دولت عطا کی۔ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو خود زندہ ہے اور لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے، اپنے بندوں کو کھلاتا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ دیکھو اس کی شان اگر میں تمہیں بتاؤں تو وقت اسی پہ ختم ہو جائے، چند چیزیں اشارتاً بتاتا ہوں۔ ایک کنواں جسے زمزم کا کنواں کہتے ہیں، آج سے 4000 سال پہلے یہ خود سے نکلا، آج بھی اس کی گہرائی کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن کروڑوں لیٹر پانی
ہر ہفتہ اس سے نکلتا ہے. کتنے کنویں اس کے بعد کھودے گئے اور سوکھ گئے, آج تک وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں. اللہ کی قدرت دیکھو, ہمارے مذہب کی حقانیت, اسلام کی حقانیت دیکھو. اسی طرح بے شمار معجزات ہیں جو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں. اسلام کتنا حسین ترین اور حقانیت والا مذہب ہے کہ لوگ چاند پر گئے اور چاند پہ جانے کے بعد بڑے خوش ہوئے کہ ہم چاند پر آ گئے, اور ہم نے جو ہے وہ چاند پہ آنے کے بعد بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. لیکن جب وہ چاند پر پہنچے تو چاند پر پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چاند کبھی توڑا گیا تھا, یہ چاند کبھی توڑا گیا تھا اور توڑنے کے بعد کبھی جوڑا بھی گیا تھا. جیسے آئینہ ٹوٹ کر جوڑا جائے تو اس میں سے ایک ہلکا سا نشان ہوتا ہے, ایسے انہوں نے وہاں محسوس کیا. تو انہوں نے تحقیق کی کہ اتنا بڑا چاند جو زمین سے بہت بڑا ہے تو اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے, اور توڑ لیا گیا تو پھر جوڑا کیسے جا سکتا ہے. جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ہاں آج سے کچھ صدیاں پہلے ایک ایسا اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا جس نے مینا کی وادی میں یا جبل ابو قبیس پہ کھڑے رہ کر اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کیا تھا. اور توڑنا تو سب کو آتا ہے لیکن انہوں نے جوڑ بھی دیا تھا. حضور علیہ السلام نے توڑا بھی تھا اور جوڑا بھی تھا. قربان جائیں, جب ان کے انگلی کے اشارے کی شان یہ ہے انگلی کے, تو ان کے پنجوں کی شان کیا ہوگی, اور جب ان کے پنجوں کی شان آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو ان کی کلائی کی شان کیا ہوگی. یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ میرے گنہگار ہاتھ ان ہاتھوں کے برابر نہیں ہے, بس میں سمجھانے کے لیے. تو ان کی کلائی کی شان کیا ہوگی, اور جب ان کی کلائی کی شان بے مثال ہے تو ان کے بازوؤں کی قوت کیا ہوگی, اور جب ان کا بازو بے مثال ہے تو ان کے سینے کا عالم کیا ہوگا, اور ان کے وجود ناس کا عالم کیا ہوگا. اور جب ایسے وجود والے محمد کی یہ شان ہے تو محمد عربی کو بنانے والا جو خدا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس خدا کی قوت کیا ہوگی. ہم تو اس اندیکھے خدا کو حضور کے ذریعے سے مانتے ہیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسا ہوگا. اتنا بڑا رسول ہے, اتنا بڑا رسول ہے. دیکھو لوگوں نے جو سورج کو چاند کو یہ بنایا نا, خدا بنایا. آج بھی ہندوستان کے اندر ایک چیز چل رہی ہے کہ سورج کو نمسکار کرو. سورج کو اسکولوں میں جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ عام ہو جائے, اور خاص طور پر گورنمنٹ کے اسکولوں میں کہ سورج کو نمسکار کرو. پہلی بات تو مذہب اسلام میں نمسکار کہنا یہی حرام ہے. ہم کسی کو عام انسان کو بھی نمسکار نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ہمارا اپنا ایک سلام ہے, ہم سلام کرتے ہیں. اگر کسی کافر کو بطور ضرورت اس کو کچھ کہنا پڑے تو ہم اس کو گڈ مارننگ کہہ دیں, گڈ ایوننگ کہہ دیں, اور اپنے حساب سے گڈ آفٹر نون کہہ دیں. یہ آپ کہیں, لیکن البتہ ہم نمسکار نہیں کر سکتے. نہ کسی کافر کو سلام کر سکتے ہیں نہ اس کو نمسکار کہہ سکتے. لوگ نمستے بھی کہتے ہیں, نمسکار بھی کہتے ہیں. اس کا اصل مفہوم ہوتا ہے نمو سیویکار. تو یہ جو نمو سیویکار ہے اس کا معنی اسلام میں جائز نہیں ہے, اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. جب انسان کو ہم نمسکار نہیں کر سکتے تو سورج کو کیسے کریں. تو اور لوگ سورج کو کیوں نمسکار کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ سورج طاقتور ہے. لیکن یاد رکھیں لوگوں نے جب طاقتور سمجھا مٹی کو تو پتھر سے مٹی ٹکرائی تو مٹی ٹوٹ گئی, تو لوگوں نے پتھر کو طاقتور سمجھا. لیکن جب پتھر آگ میں جلا تو لوگوں نے آگ کو طاقتور سمجھا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جل کر کے. لیکن جب اس آگ کو لوگوں نے دیکھا کہ پانی پڑا تو آگ بجھ گئی, تو لوگوں نے پانی کو طاقتور سمجھا. اور پانی جب طاقتور تھا تو پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ چاند جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ جس وقت وہ اپنی مخصوص تاریخوں میں سمندر پہ پڑتا ہے تو مد و جزر کے ذریعے سے وہ پانی کو اچھالتا ہے اور سمندر مد و جزر آ جاتا ہے.
یا سورج کی شعائیں اس پہ پڑتی ہے تو وہ پانی بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سورج اور چاند اتنے طاقتور قرار دیے اچھا لگا ہو تو گئے لائک کہ جو کر کے مٹی آگے پتھر سے شیئر ٹوٹ ضرور گئی، کر جو دینا۔ پتھر اللہ حافظ۔